جسم کفن پوش نہ تھا، کون کہتا ہے کہ شبیر سبک دوش نہ تھا، نوکے نیزہ سے بھی کرتا رہا باطل سے جہاد، خون حیدر کا کسی وقت بھی خاموش نہ تھا۔ سر نہ تھا قبر نہ تھی جسم کفن پوش نہ تھا، کون کہتا ہے کہ شبیر سبک دوش نہ تھا، نوکے نیزہ سے بھی کرتا رہا باطل سے جہاد، خون حیدر کا کسی وقت بھی خاموش نہ تھا۔ کربلا میں تھے 72 کے 72 عباس، شے کے لشکر میں کوئی وعدہ فراموش نہ تھا۔ سر نہ تھا قبر نہ تھی جسم کفن پوش نہ تھا، کون کہتا ہے کہ شبیر سبک دوش نہ تھا، نوکے نیزہ سے بھی کرتا رہا باطل سے جہاد، خون حیدر کا کسی وقت بھی خاموش نہ تھا۔ کربلا میں تھے 72 کے 72 عباس، شے کے لشکر میں کوئی وعدہ فراموش نہ تھا۔ اور بزدلی اس کے سوا اور کسے کہتے ہیں، اس کو پہنائی ہے بیڑی کہ جسے ہوش نہ تھا۔ حلمن کی باز گشت سے بیتاب میتیں، حلمن کی باز گشت سے بیتاب میتیں، اعلان کر رہی ہیں ارادہ تھکا نہیں۔ حلمن کی باز گشت سے بیتاب میتیں، اعلان کر رہی ہیں ارادہ تھکا نہیں۔ جتنی بلند ہے علی اصغر کی خاموشی، اتنی بلند رن میں کسی کی صدا نہیں۔ اتنی بلند رن میں کسی کی صدا نہیں۔ اصغر کو لائے شاہ تو بولے اے حرملا، اب میرے پاس اس سے بھی چھوٹا گلا نہیں۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے۔ وہ حرف شجاعت وہ حرف گلاب، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے۔ وہ حرف شجاعت وہ حرف گلاب، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے۔ پیغمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، نہ جا سکا ید بیضا حسین سے آگے۔ پیغمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، نہ جا سکا ید بیضا حسین سے آگے۔ حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے۔ حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے۔ میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں، میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے۔ میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے۔ شہادتوں کے قبیلے کا ایک شہزادہ، علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ آئیے قدم پہ ہدے شہادتوں کے قبیلے کا، میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے۔ شہادتوں کے قبیلے کا ایک شہزادہ، علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ بابا بلند صلوات پڑھ دو محمد والے۔ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا۔ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا۔ نصیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں، وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں مولانا نعمت علی صاحب سے وہ آئیں، رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے روشن بیان سے سامعین کی صفوں کو منور اور مجلہ فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مولانا صاحب کے احترام میں بلند ترین صلوات پڑھ دو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه وأجل عيوننا ببكاء الحسين في عزائه ومصيبته وجعل هاتين محبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی، جس نے انسان کو ادراک کی دولت سے مالا مال کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی تمیز عطا کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے عقل جیسے روشن ہادی کا انتخاب ہمارے لیے کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے جب ہدایت پانے والے نہ تھے تب ہادی کا انتظام کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے دانے کو شگاف کر کے انسان کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس اللہ نے انسان کو بعد میں خلق کیا، رزق کا انتظام پہلے کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں، ناگوار نہ ہو تو بہتر ہوگا۔ ایک صلوات کے ساتھ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، چونکہ گفتگو کے درمیان لوگ آئیں گے اور زیادہ پریشانیوں کی تبھی آ جائیے۔ اور پھر یہ اسلام ہے، یہاں پہ قریب لوگوں کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن نے خود کہا سابقون السابقون، پہلے والوں کے مرتبے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور پھر بیچ میں رک کے ایک جملہ کہتا چلوں، اللہ نے جو امتیاز اس اسلام کو عطا کیا کسی اور کو نہیں۔ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، وہاں عبادت اجتماعی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں انفرادی کی ویلیو نہیں ہے۔ کاندھے سے کاندھا، شانے سے شانہ ملا کے اللہ کہتا ہے عبادت ایسے ہو کہ شانے سے شانہ ملاؤ۔ اس اسلام کو امتیاز حاصل ہے، اسلام کو امتیاز حاصل ہے، اور ہماری سب سے بڑی عبادت ہے یہ۔ تو لہٰذا اس میں قربت زیادہ ہو، فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میرا اصول ہے کہ سامعین کے مزاج
اور ان کا معیار مودت دیکھ کے میں گفتگو کرتا ہوں. گفتگو کا میں نے آغاز کیا، بیدار رکھیے گا سماعتوں کو تو میں ایک نتیجے تک لے جاؤں گا. پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں ایک اعلان کر کے، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری آل، ایک قرآن. بس 2 چیزیں. پیغمبر نے تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا. ساری دنیا میں آل محمد کے اوپر جو مظالم ہوئے اس کی چرچا ہے، لیکن قرآن کے سلسلے میں اس کی بنسبت لوگ خاموش ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر بھی اتنا ہی ظلم ہوا جتنا آل محمد پر ظلم ہوا. کیسے؟ آل محمد کو کنارے چھوڑ دیا گیا. مثلا 25 برس جناب امیر گھر کے اندر ہے، تو کیا علی گھر کے اندر کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ نہیں، ہدایت لینے کے لیے پیدا کیے گئے تھے. 25 برس تک امیر المومنین کو کنارے رکھا گیا، قرآن کو آج تک طاق میں رکھا گیا. امیر المومنین سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، قرآن سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری طرف سے جو قرآن کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، سب کے لیے ایک تحفہ، ایک گفٹ ہے. پھر میری گفتگو شروع ہوگی. میں قرآن کا ذرا سا تعارف اور انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں. بزرگوں سے معذرت، میں مخاطب جوانوں سے ہوں. وہ یہ دیکھیں کہ قرآن اس اینگل سے بھی سمجھ میں آتا ہے. شاید میری کوئی بات نہیں لگے آپ کو. جتنے اہل بیت مظلوم ہیں، قرآن بھی اتنا ہی مظلوم ہے. اہل بیت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا، قرآن سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا. وہ جملہ تو بہت پرانا ہو گیا کہ اہل بیت پہ بھی تیر چلے، قرآن پہ بھی چلے. نہیں، قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا لوگوں نے اس مقصد میں استعمال نہیں کیا. آل محمد جس کام کے لیے آئے تھے لوگوں نے وہ انہیں کام کرنے نہیں دیا. اور نزدیک ہو کے کہوں، جناب امیر اپنے منہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے لیے بساط بچھا دی جائے، مسند تیار کی جائے کہ علی فیصلہ کرو، تو خدا کی قسم توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے جب علی میں یہ کمالات ہیں تو قرآن علی کے ہم پلہ ہے، قرآن میں بھی یہی کمالات ہیں. اگر کافر آئے گا تو قرآن اس کو بھی ہدایت کرے گا، مومن آئے گا اس کو بھی فائدہ پہنچائے گا. لیکن مومن نے بھی اٹھا کے رکھ دیا، کافر نے بھی اٹھا کے رکھ دیا. ایسے ہی اہل بیت کو کنارے کیا، ایسے ہی قرآن کو کنارے کیا. جناب امیر خود ارشاد فرماتے کہ مجھ کو کنارے کر دیا گیا، ورنہ میں ہر شے کا حساب. قرآن نے بھی یہی کہا، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب. ہر شے قرآن میں ہے، تو پھر ڈھونڈ کیوں نہیں لیتے جب ہر شے قرآن میں ہے؟ 1400 سال سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، قرآن سے کوئی شے لی کیوں نہیں آج تک؟ قرآن تو کہتا کہ ہر شے ہے، تو پھر کہاں ہے؟ بتائیے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے ساتھ ظلم ہوا. اتنا ہوا کہ جب مہمان جاتا ہے تو سائے کے نیچے کو نکال دو، بڑا مہنگا خوبصورت سا جزدان بنا کے لڑکی کو شادی میں دے دو. پڑھایا بھی ہے کہ نہیں؟ صلوات پڑھے نا محمد والے. لڑکی کو دے دو، کیا کرے گی وہ؟ جہیز کی زینت بنی. خدا کی قسم جملے کی قدر کیجئے، قرآن جہیز کی زینت کے لیے نہیں، دماغ کی زینت کے لیے آیا تھا. دماغوں کو ضیاء بخشنے کے لیے آیا تھا. غور کیجئے، میں صرف قرآن کے پس منظر میں اہل بیت کے فضائل پڑھتا رہوں گا. میں صرف قرآن کی بات کروں گا، اوروں کی نہیں، صرف قرآن کی. سنیے، میں نے آیت پیش کی، ترجمہ کیسے کروں؟ ایک مجلس میں ترجمہ تھوڑی ہو سکتا ہے، آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. پہلے قرآن کا تعارف سنیے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، سب سے بڑی کتاب. ختم ہوئی بات؟ نہیں، ایسا نہیں. آپ پڑھ کے دیکھیے، جس زاویے سے آپ پڑھنا چاہیں گے قرآن اس زاویے سے سمجھ میں آنے کو تیار ہے. میں نے قرآن کا مطالعہ کیا. جب میں قرآن کا مطالعہ کر کے ذرا سا آگے بڑھا تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا
کہ قرآن پورا کا پورا شاعری ہے، پورا قرآن شاعری ہے۔ دلیل، میں لکھنے والا تھا کہ یہ کتاب شاعری ہے۔ ایک شاعر سے میں نے کہا کہ قرآن پورا شاعری ہے۔ وہاں پر ایک شخص ہسٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، کہا مولانا صاحب قرآن شاعری نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے، پورا قرآن شاعری ہے۔ کہا کیسے؟ ہم نے کہا شاعری کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جو شاعر ہیں ان کو لطف آئے گا۔ شاعری کے لیے کچھ شرطیں ہیں، مسجع، مقفع، شباہت، وجہ تشبیہ، کنارے، استعارے، ردیف، قافیہ، مشبہ بہ۔ اگر یہ سب مل جائے تو شعر بنتا ہے۔ غور کیجئے گا، مسجع، مقفع، استعارے، کنائے، ردیف، قافیہ، شباہت، وجہ شباہت، مشبہ بہ، اگر یہ مل جائے تو شعر بنتا ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ہر چیز ہر مصرے میں ملے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کہو ردیف ہے کہ نہیں، قافیہ ہے کہ نہیں، مجسہ ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پڑھئے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کہو شعر ہے کہ نہیں؟ کہو، بتاؤ کہاں سے پڑھوں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہو 4 مصرے ہوئے کہ نہیں؟ کہو، بتلاؤ کہاں سے کون سی آیت پڑھوں؟ شعر کے انداز میں پڑھوں گا، مسجع بھی ثابت کروں گا، مقفع بھی ثابت کروں گا، وجہ شباہت بھی ثابت کروں گا، تشبیہ بھی ثابت کروں گا، استعارے بھی ثابت کروں گا، کنایے بھی ثابت کروں گا، ردیف بھی ثابت کروں گا، اور قافیہ بھی ثابت کروں گا۔ جیسے میں نے کہا تو ایک شخص آگے بڑھے، کہا مولانا صاحب خبردار، قرآن شاعری نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ کہا آپ نے دلیل دے دی۔ ہم نے کہا ہم نے دلیل دے دی۔ کہا ہماری بھی دلیل سنیے۔ قرآن پورا کا پورا ہسٹری ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ توجہ، بات ذہنوں تک جا رہی ہے، اللہ ہدایت کرے جن جو محظوظ ہونے لگے، بات پہنچ گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میں نام نہیں لوں گا، اہل بیت کا نام نہیں لوں گا، میں تو کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے نہیں صاحب قرآن پورا کا پورا ہسٹری ہے۔ ہم نے پوچھا ہسٹری کیسے ہے؟ کہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم نے کہا دلیل لائیے۔ کہ ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ پرانی داستانیں، پرانی واقعات۔ ہم نے کہا سب سے پرانا کون؟ کہ آدم کا۔ کہو اس میں آدم کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا آدم کا ذکر ہے۔ کہ نوح کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ موسیٰ کا ذکر کہ ہاں ہے۔ عیسیٰ کا ذکر کہ ہاں ہے۔ پیغمبر کا ذکر کہ ہاں ہے۔ امتوں کا ذکر کہ ہاں۔ تو پھر ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تو اس کتاب کے اوپر لکھو یہ کتاب تاریخ ہے۔ جیسے ہی کتاب تاریخ لکھنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا، ایک وکیل صاحب بیٹھے تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کہا مولانا صاحب خبردار، قرآن پہ کچھ نہ لکھنا، قرآن پہ کچھ نہ لکھ دینا۔ ہم نے کہا پوچھا کیوں؟ کہ میں قانون داں ہوں، پوری کتاب قانون ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ پوری کتاب قانون ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ کہ ہم سے بھی دلیل سن لیجئے۔ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ میراث۔ سب سے بڑے قانون جو لا جانتے ہیں وہ مزہ لطف لیں اس سے۔ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ میراث۔ فقہ میں بھی سارے مولوی میراث کی بحث نہیں سنا سکتے۔ فلم بن رہی ہے، جہاں تک آپ کا جی چاہے کسی بھی مولوی کے پاس لے کے جائے، سارے میراث کے مسائل نہیں بتا سکتا، اتنے زیادہ ہیں، الجھ کے رہ جائے گا۔ اگر میں میراث کے صرف آدمیوں کے نام گنواؤں تو مجلس ختم ہو جائے گی۔ کس کس کو میراث ملتی ہے؟ باپ کے دوست تک میراث پہنچتی ہے، باپ کے نوکر تک پہنچتی ہے۔ اسلام اتنے نازک دین کا نام ہے، اتنے نازک دین کا نام ہے، میراث کی بحث اتنی باریک اور اتنی لمبی ہے۔ کہنے لگے دلیل سنیے، میں دن بھر کورٹ میں رہتا ہوں، سب سے نازک پوائنٹ ہے میراث۔ میں نے کہا پھر؟ کیا قرآن میں میراث کی بحث پوری کی پوری لکھی ہوئی ہے؟ ہم نے کیسے؟ کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 لڑکی برابر حصہ ملے گا، تو قانون ہوا نا۔
ہم نے کہا قانون کا سب سے چھوٹا قانون کیا ہے؟ کا دودھ پلانے کا. خواتین سن رہی ہیں, شاید ان کے علم میں بات نہ ہو. دودھ پلانا کتنی چھوٹی سی بات ہے ہمارے یہاں. قرآن کہتا ہے ترزینا حولینین کاملین, عورتیں 2 سال دودھ پلائیں. دودھ پلانے کا بھی قانون ہے, مال بانٹنے کا بھی قانون ہے. ہم نے کہا بس 2 ہی باتوں پہ ہم اس کو مان لیں. کہا نہیں, بتائیے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جھگڑا سب سے بڑی پرابلم بنی آدم کی, جھگڑا ہے نا. تو جھگڑے کی سنیے, السن بالسن, الاذن بالاذن, الانف بالانف, العبد بالعبد, الحر بالحر. ایک ہی آیت میں قرآن کہتا ہے دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, آزاد کے بدلے آزاد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک. آزاد کسی نے مارا تو آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام. دانت جیسی چھوٹی چیز کا قانون قرآن میں ہے. تو بھائی پوری کتاب قانون. ہم نے اٹھایا قلم, لاؤ لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتاب قانون ہے. جیسے قلم اٹھایا, ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا, خبردار مولانا صاحب کتاب کے اوپر مت لکھ دینا, یہ کتاب قانون ہے. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے. ہم نے کہا دلیل قرآن بول رہا ہے نحنو نقص علیک احسن القصص. اے میرے حبیب, ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سنائیں گے. جناب یوسف کی داستان کے لیے قرآن نے اعلان کیا نحنو نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سنائیں گے. قصہ کسے کہتے ہیں؟ گزری داستان کو. کیا ساری گزری داستانیں اس میں نہیں ہیں؟ کہاں ہے؟ اب میرے تو ہوش خراب ہو گئے. اب وہاں جس موڑ پہ میں لانا تھا آپ وہاں آ گئے. میں گھبرا گیا. میں نے کہا بھائی سنو, ایک وقت میں ایک کتاب, ہم آیت کہتے ہیں انگلش میں ڈائیلاگ, 6666 ڈائیلاگ ہیں, اتنی چھوٹی سی ہیں. ایک وقت میں شاعری بھی بن گئی, تاریخ بھی بن گئی, قانون بھی بن گئی, قصے کہانیاں بھی بن گئی. قرآن نے کہا کتاب ہدایت, اور ہدایت بھی بن گئی. ایسا کیسے ممکن ہو گیا؟ جیسے میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک کتاب کے اندر اتنے کمالات, ابھی شاعری, ابھی کہانیاں, ابھی قصے, ابھی قانون, ابھی جو ابھی داستانیں, اتنی ساری خصوصیت ایک کتاب میں چھوٹی سی میں. کہ مولانا صاحب ہمارے سامنے تو کہہ دیا ہے, پھر نہ کہنا. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, لوگ آپ پہ شک کرنے لگیں گے. جملے کی قدر کیجئے, آپ محفوظ کر لیں. آپ نے شک کیا قرآن میں تو لوگ آپ پر شک کرنے لگیں گے. لہذا آئندہ مت کہنا, کیا نہ کہنا کہ ایک کتاب میں اتنے کمالات کیسے جمع ہو گئے, یہ بات نہ کہہ دینا. ہم نے کہا کیوں نہ کہے, کہ کتاب اللہ کی ہے, اللہ کی مرضی ہے, وہ اس میں کتنے کمالات جمع کر دے. بات نہیں پہنچی میری. اللہ کی مرضی یہ ہے. میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے بہت ہی عزیز بلند شہر میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہیں فوت ہو گئے وہ, اسی لیے فون پریشان کر رہا ہے. میں نے بیٹھے بیٹھے 2 SMS بھی کیے ان کو جلدی, کہ مجھے خبر مل گئی, مگر ہر آدمی مجھ کو اطلاع دینا چاہتا ہے, اس سے بھی خلل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پھر سے جملے کو تکرار کرتا ہوں. ایک کتاب میں اتنے فضائل, ابھی کتاب قانون, ابھی کتاب ہدایت, ابھی کتاب شاعری, ابھی کتاب قصہ, ابھی کتاب نصیحت, اتنے سارے فضائل. جب میں نے کہا ایک کتاب میں اتنے فضائل کیسے جمع ہوئے, تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب دہرانا مت اس بات کو, یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اگر لوگوں نے سن لیا تو آپ پہ شک کرنے لگیں گے. کیوں؟ کہ آپ اللہ کی کتاب میں شک کرتے ہیں, جبکہ کتاب کہتی لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہو سکتا, ہے نا. تو ہم نے کہا پھر بھی آپ ہمیں سمجھائیے تو صحیح, ایک کتاب میں اتنے کمالات کیسے جمع ہو گئے. تو جواب سنیے ان کا. جواب وہ دیتے ہیں کہ کتاب ہے اللہ کی مرضی, جب وہ چاہے تو ایک کتاب میں اتنے کمالات جمع کر سکتا ہے. اس پہ قادر وہ ہے نا, قادر مطلق ہے نا وہ, ایک کتاب میں اتنے کمالات جمع کر سکتا ہے. میں نے سرکار پھر ایک حدیث ہم سے بھی سن لیجئے, پیغمبر کی حدیث ہے, اردو میں کہوں گا, عربی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہم سے بھی سن لیجئے, اور منہ مت بنائیے گا, ناراض مت ہوئیے گا. پیغمبر کی حدیث گرامی ہے, یہ کتاب خاموش ہے, میرے اہل بیت بولتے ہوئے ہیں. ہے پیغمبر کی حدیث.
کہاں کیا حدیث ہے کہ یہ کتاب خاموش ہے میرے آل بولتی ہوئی ہے؟ تو ذرا بول کے بات کرو نا. جب خاموش میں اتنے کمالات ہیں تو علی تو بولتی ہوئی کتاب ہے. نتیجہ پہنچا. آپ نے کیسے مان لیا کہ کتاب کے اندر اتنے کمالات جمع ہو گئے کہ ماننا پڑتا اللہ کی کتاب ہے. تمہیں کتاب سمجھ میں آئی, مالک کتاب سمجھ میں نہ آیا. اتنے کمالات کیسے جمع ہو گئے؟ جیسے کتاب میں جمع ہوئے ایسے مالک کتاب میں جمع ہوئے. اور اگر آپ ایمان پر ہیں تو غور کیجئے. ایک بچہ پیدا ہوا, 9 گھنٹے کا ٹائم ہے, اور وہ کہتا ہے پلٹ کے انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنا النبیہ. آپ میرے ساتھ نہیں ہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے کتاب دے کے مجھے بھیجا ہے اور مجھے نبی قرار دیا. کتنے دن کا؟ 9 گھنٹے کا فرض. اور آج تک کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. اور کتاب قرآن میں آج بھی آیت لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوتا ہی بولا, عیسیٰ پیدا ہوتا ہی بولا, عیسیٰ پیدا ہوتا ہی بولا. عیسیٰ پیدا ہوتا ہی بول سکتا ہے اور آخری نبی کا جانشین پیدا ہوتا ہی بولے تو اعتراض ہو جائے. بات یہ نہیں تھی, اللہ نے پہلے انتظام کیا. دنیا انگلی اٹھائے گی علی کیسے کعبے میں بولے, علی نے قرآن کیسے پڑھا, تو دلیل یہی تو ہے ہمارے پاس. یہ بتلاؤ عیسیٰ پہلے آئے کہ عیسیٰ کا مذہب پہلے آیا؟ کہ عیسیٰ پہلا ہے مذہب بعد میں آیا؟ سنیے, عیسیٰ کی عمر ہے 38 برس, بس 30 برس خاموش اور 8 برس تبلیغ. تو عیسیٰ پہ نبوت کب آئی؟ توجہ رہے آپ کی, ایک ایک لفظ میرا قیمتی ضائع نہ کرنا. تبلیغ کی 8 برس, تو نبوت کب آئی؟ 30 برس کی عمر میں. لیکن آپ نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ پیدا ہوتے ہی. توجہ ہے آپ کی. عیسیٰ کی عمر ہے 38 برس, اس 38 برس میں 8 برس آپ نے خدمت کی ہے دین کی, اپنے جو دین اللہ نے ان کو دے کے بھیجا تھا کتاب کے ساتھ. 30 برس خاموش. 30 برس سے پہلے جو میں نے 9 گھنٹے کا پیریڈ گنوایا, جناب عیسیٰ نے ایک اعلان کیا میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اس نے کتاب دے کے بھیجا. ارے کتاب تو 30 سال بعد آئے گی, کتاب تو 30 سال بعد آئے گی. عیسیٰ تو 30 سال بعد اعلان کریں گے. یہ کتاب کی بات کہاں سے آئی؟ تو اس کا مطلب یہ امت کو جو ملے وہ اور کتاب ہوتی ہے, نبی کے پاس جو ہوتی ہے وہ اور کتاب ہوا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. غور کیا آپ نے؟ اللہ نے اسی لیے انتظام کر کے رکھا تھا. اچھا, اللہ نے انتظام کر کے رکھا تھا. بھائی 30 برس پہلے ایک بچہ پیدا ہوا, توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ. آج ہم کو ہمارے بچوں کو مغالطے میں ڈالا جاتا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے, اس کے بعد قرآن پڑھا. تو قرآن کب آیا؟ 23 برس بعد قرآن آنا ہے. نبی جب 40 کے ہو جائیں گے, علی جب 11 برس کے, تو 11 برس بعد قرآن شروع ہوگا. 11 برس بعد پہلے کیسے پڑھا؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں عیسیٰ نے اپنی کتاب کا 30 برس پہلے اعلان کیسے کیا؟ تمہیں عیسیٰ کا 30 برس پہلے کا اگر اعلان سمجھ میں آ گیا تو علی کا 11 برس پہلا اعلان کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک بچہ ماں کی گود میں ہے, سورہ طٰہٰ, سورہ مریم دونوں جگہ حوالے ہیں. ایک بچہ ماں کی گود میں ہے, لوگوں نے اشارہ کیا مریم یہ کیا حرکت, آپ کی تو شادی نہیں ہوئی. صلوات پڑھے محمد والے یہیں سے ٹیلی کر لینا. مریم آپ کی تو شادی نہیں ہوئی, آپ کا خاندان ایسا نہیں ہے, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ نے اشارہ کیا, اسی سے پوچھو, اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. غور کیا آپ نے؟ اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. کہا اچھا اب قرآن کیا ہے سنیے. کیفا نکلم من کان فی مہد صبیہ, ہم اس بچے سے بات کیسے کریں جو بھی گود میں ہے؟ میرے ساتھ رہیے تو لطف آئے گا. یہ نہیں کہا یہ بچہ کیسے بولے گا, کہنا کیا چاہیے تھا یہ بچہ ابھی پیدا ہوا کیسے بولے گا. کیا کہتے ہیں ہم اس سے بات کیسے کریں.
اس کا مطلب کافر یہودی ضرور تھے مگر جانتے تھے جو اللہ کی حجت ہوتا ہے وہ کبھی بھی کلام کر سکتا ہے. جیسے کہ من کان فی مہدی صبی، ہم اس بچے سے کلام کیسے کریں؟ عیسیٰ نے کہا تمہیں ضرورت کلام کرنے کی نہیں ہے، میں کلام کرتا ہوں. اب کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنا نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے کتاب دے کے بھیجا. ایک ایک لفظ قیمتی، ایک ایک لفظ پہ توجہ. لوگ کہتے ہیں بھی قرآن نازل نے کیسے پڑھ دیا، کیسے پڑھ دیا؟ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں. میں نبی ہوں، بہت اچھی بات ہے. وہ جو لفظ بہت خطرناک سا ہے نا، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، کتاب دے کے. تو لوگوں کو کہنا تھا دو دعوے تو تیرے صحیح کہ تو اللہ کا بندہ، تو نبی، لیکن تو نے تیسرا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی. عیسیٰ کتاب دکھلاؤ، عیسیٰ کتاب دکھلاؤ. کسی نے کتاب نہیں مانگی. اس کا مطلب وہ زمانہ جانتا تھا کہ یہ والی کتاب اور ہے، وہ والی کتاب اور ہے. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جسے تم سمجھتے ہو وہ تھوڑی علی نے پڑھی، جسے اللہ جانتا ہے وہ والی پڑھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. مجھ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. غرض یہ اتنے فضائل ایک شخص میں کیسے جمع ہوئے کہ جس طریقے سے اللہ قادر مطلق ہے، اس بات کے اوپر، کس بات کے اوپر؟ کہ ایک کتاب میں اتنے فضائل جمع کر دے، تو اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ ایک انسان میں اتنے فضائل جمع کر دے. اسی لیے شخص نے اپنی زندگی میں ایک جملہ کہا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھ لو، میں ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہوں. اور سنو، زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں. یہاں رک کے ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ زمانے کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا. ایک بار دعویٰ ہو چکا، دوسرا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک خبیث انسان منبر پہ آ کے ایک دعویٰ کرتا ہے، سلونی سلونی. جب اس نے یہ دعویٰ کیا، جب تک ایک ایک شخص متوجہ نہیں ہوگا پیش نہیں کروں گا. جب اس نے یہ دعویٰ کیا، پھر سے جملہ کو جناب امیر کو یہ زیب دیتا ہے، وہ کہہ چکے، دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر کہے گا تو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا. غور کیا آپ نے؟ اب سنیے، جیسے اس نے منبر سے کہا سلونی سلونی، ہارون رشید لیجئے میں نے نام کھول دیا، سلونی سلونی، زور سے منبر ہلا. جیسے ہی زور سے ممبر ہلا تو نوکر سے کہا ادھر آؤ. کیا کہ ذرا ممبر کے نیچے دیکھو کون ہے جو ہلا رہا ہے. میرے بھائی اتنی سیلو سماعت پہ نہیں کام ہوتا ہے بھائی. خادم سے کہا دیکھو کسی نے ممبر ہلایا، نیچے کوئی ہے؟ تو نیچے سے ایک آواز آئی، خادم کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود آ رہا ہوں. تو اس نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جملے کی قدر کیجئے. کہا میں کچھ نہیں کر رہا، تیری اوقات بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. کہا تو میری کیا اوقات بتانا چاہتا ہے؟ کہا تیری اوقات یہی تو تجھے منبر کے نیچے کا نہیں پتا اور سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے چلا ہے. صلوات پڑھے محمد وال. تو نے دعویٰ کیا سلونی سلونی، میں ساری کائنات جانتا ہوں، تجھے ممبر کے نیچے کی خبر نہیں کون ہے؟ کہتا ساری کائنات جانتا ہوں. ساری دنیا جان لے کہ تیری اوقات اتنی ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ حقیقت ہے. چونکہ یہ دم بھرتا تھا علی کی غلامی کا، یہ تھا امیر المومنین کا نوکر. خدا کی قسم نوکر اگر سمجھ میں آ گیا تو مالک سمجھ میں آ جائے گا. آج تک یہ نوکر معمہ ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ سکا کسی کو. کھجا علی، جس کا نوکر سمجھ میں نہ آئے علی کہاں سے سمجھ میں آ جائے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات آگے بڑھا دوں.
ایک دن غصے میں اسی شخص نے آ کے کہا، چونکہ یہ چچیرے بھائی تھے، غصے میں آ کے کہا بہت تنگ آ گئے تم سے، مر کیوں نہیں جاتے؟ توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ، تم سے تنگ آ گئے مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ پاگل کہتا ہے ہنس کے مر جاؤں، کہاں مر جاؤ؟ کہاں مر جاؤں؟ کہاں مر جاؤ؟ کہاں مر جاؤں؟ کہاں مر جاؤ؟ سیدھا لیٹ کے مر گیا۔ اب جو دیکھا تو وہ سچ میں مر گیا۔ دوستو عزیزو، یہ بات ہنسنے کی نہیں، علی سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اگر نوکر سمجھ میں آ گیا تو بات آگے کی سمجھ میں آئے گی۔ مر گیا، اب جو دیکھا سچ میں مر گیا، اس نے سر پیٹ کے شور مچا لیا، ہائے میرا بھائی مر گیا، ہائے میرا بھائی مر گیا۔ ارے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تو مذاق میں کہا تو تو سچ میں مر گیا۔ وہ مر گیا تو مر گیا۔ اس کے بعد یہ ہو کہ غسل و کفن تیاری ساری، جنازہ چل پڑا۔ بادشاہ دکھانے کے لیے ڈھونگی، ننگے سر ننگے پیر جنازے کے پیچھے روتا ہوا چلا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی۔ اور میں اس کا ایسا چاہتا تھا، قبرستان کے نزدیک پہنچ گئے کہ بھائی تو کیوں مر گیا، میں تیرے بغیر پریشان رہوں گا۔ یہ تابوت سے آواز آئی، نہ مروں، ایک صلوات پڑھے نا محمد والے۔ تو معاملہ خراب ہو گیا، اگر کوئی مردہ بولے تو کیا ہوگا؟ ہوا خراب ہو جائے گی نا سارے مجمع کی۔ کہا بھائی ٹھہرو، تابوت سے آواز آتی ہے۔ کہا میرے بھائی تم کیوں مر گئے؟ کہا تم کہو تو نہ مرے۔ کہا ہم زندہ دیکھنا چاہتے۔ کہا تابوت نیچے رکھو۔ اب جو تابوت رکھا تو نکل کے آگے، لو نہیں مرتے۔ آپ میرے ساتھ نہیں تھے، آپ میرے ساتھ نہیں تھے، اس لیے بات ادھوری رہ گئی۔ اب سارے مجمع گھبرا کے کہتا یہ ہوا تو کیسے ہوا، کیسے مرا کیسے جیا، کیسے مرا کیسے جیا، کیسے مرا کیسے جیا، آخری آدمی تک کیسے مرا کیسے جیا۔ بولو نے کہا معمہ مت بناؤ، معمہ مت بناؤ، مجھ سے پوچھو میں کیسے مرا کیسے جیا۔ کہا کیسے مرا کیسے جیا؟ سنو، میں ایک دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں، وہاں پہ بہت سارے نوکر ہیں اور میں بھی نوکر ہوں، نوکروں میں دوستی ہو گئی۔ رہ گیا اے میرے بھائی، مس کر دیا آپ نے۔ وہاں پہ بہت سارے نوکروں کو آتے جاتے، جملہ سنیے لفظوں میں کہہ دوں، میں نے جبرائیل کو آتے دیکھا، ملک الموت کو آتے دیکھا، سارے فرشتوں کو آتے دیکھا۔ میں دروازے پہ بیٹھا، پوچھا تم کیوں آتے ہو؟ کہ اس خاندان کے نوکر ہیں۔ میں نے بھی سلام کیا، ہاتھ ملایا، کہ ہم بھی یہی کے نوکر ہیں، تم بھی نہیں کے نوکر، ہم بھی نہیں کے نوکر۔ آنے والے نے کہا گلے لگا کے آج سے تمہاری ہماری دوستی ہو گئی، آج سے تمہاری ہماری دوستی ہو گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، شاید وہ ملک الموت تھا۔ اس کی میری دوستی ہے، جب وہ چاہے ہم کو چھوڑ جائے، جب وہ چاہے اکیلے جائے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ نوکر کی حیثیت، خدا کی قسم علی سمجھ میں آ جائے تو علی نہ رہے۔ علی اس وقت تک علی جب تک سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ علی ماننے کی شے ہے، سمجھنے کی نہیں۔ بس خاموشی سے قبول کرو۔ جس کے نوکر کا معیار یہ ہو تو سمجھو اس کا مالک کیسا ہوگا۔ اب وہ بات چھوٹی لگنے لگی نا، تکبیر کہنے پہ مرا، ٹھوکر مارنے پہ زندہ ہوا، چھوٹی لگنے لگی نا۔ یہ کام تو ان کے نوکر کر دیتے ہیں، مالک کیسا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے زمین بڑی ہے کہ سورج؟ تو ہر آدمی کہے گا سورج بڑا ہے۔ غور کیجئے گا، زمین بڑی کہ سورج؟ کہ سورج بڑا ہے۔ تو زمین کا گھمانا آسان ہے، سورج کا گھمانا مشکل ہے۔ جو چیز بڑی ہے، اچھا پہلے ایک سائنسی فلسفہ سمجھ لیجئے۔ ایک شے ایسے گھوم رہی ہے تو اس کو ایسے اسپیڈ بڑھا دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ پہنچی بات؟ ایک گاڑی بند ہو گئی تھی، بہت بڑی ہے، ٹنوں وزن کی ہے، لیکن لڑک رہی تھی، کوئی بھی اسے ڈھکیلے اسپیڈ بڑھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی شے کو ایسے کرنا آسان ہے، ایسے کرنا کائنات میں ڈبل پاور کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شے کو ایسے چلانے کے لیے آدھی پاور کافی ہے، اور ایسے کے لیے ڈبل پاور کی ضرورت ہے۔ سنیں،
ایسے کرنا آسان، ایسے کرنا مشکل. اگر کوئی ایسے کر دے تو اولیاء بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اہل بیت کے نوکر کہتے ہیں جو ایسے کر دے وہ نوکر ہوتا ہے، جو ایسے کو ایسے چلا دے وہ مالک ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، بات پہنچ نہیں سکی، روشن کرتا ہوں. صبح سویرا ایک شخص نے اذان کہی، سورج نہیں نکلا. سورج نہیں نکلا. لوگ رسول اللہ کے پاس گئے کہ بھائی سورج نہیں نکلتا، دن نہیں نکلتا، فجر کا ٹائم نہیں ہوتا. کہ اذان کس نے کہی؟ فلاں نے. بلال نے نہیں کہی؟ کہ نہیں. کہا تو صبح ہی نہیں ہوگی. یہ کوئی ولی تھوڑی ہے. آپ میرے ساتھ ہوتے تو لطف آتا. بلال کی ناراضگی کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں آپ کیا ہو گیا؟ کائنات جو یوں چل رہی تھی وہ رک گئی. ابھی تو میں نے سب سے کم پاور بتائی تھی بڑھانا، لیکن اسٹاپ اس سے بڑا کام ہے. 3 مرحلے ہوئے. کسی کی سپیڈ کو بڑھا دینا یہ آسان، اس کی سپیڈ کو اسٹاپ کرنا یہ مشکل، الٹا چلانا یہ مشکل تر. اب تو بات پہنچ رہی ہے. شاید میری بات گاہڑی ہو گئی، میں اور ہلکی کرتا ہوں. کس نے اذان کہی تھی؟ کہ فلاں نے. کیوں؟ کہ لوگوں کو اعتراض تھا یہ کالا ہے، یہ اشہد ونہ کو اسہد ونہ کہتا ہے، لہذا خوبصورت سا لڑکا اچھی سی زبان والا کھڑا ہو کے اذان کہے تو اذان کہلوائی جائے گی. تو ہم نے فلاں سے اذان کہلوائی. کہ جبرائیل آئے تھے. جبرائیل آئے تھے. پھر کیا ہوا؟ کہ جب تک بلال اذان نہیں کہیں گے سورج نکلے ہی گا نہیں. کہہ کے گئے. غور نہیں کیا آپ نے؟ بلال اذان کہے تو صبح ہوگی، بلال اذان نہ کہے تو صبح نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب سورج بھی رافضی ہے نا؟ یہ بھی رافضی ہو گیا. ایک ایک لفظ غور کیجئے. بلال ناراض ہوئے تو سورج نہیں نکلا. کیوں؟ سورج کا مطلب یوں گردش میں چلنا. بلال کی ناراضگی کس کے رکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ ناراض ہو گیا تو یہ رکا کیوں؟ سورج کون چلاتا؟ لیجئے سورہ یاسین. الشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. سورج ہمارے بتائے راستوں پہ چلتا ہے، ہم نے اسے چلایا. تو سورج کو کون چلاتا ہے؟ اللہ. تو بلال ناراض ہوئے، اللہ سے کیا مطلب؟ لیکن بات روشن ہو گئی. بلال ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں، ہو گیا. ساری دنیا نے دیکھا. بلال ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہو گیا، اور ساری دنیا نے دیکھا. کب تک؟ توجہ، ایک ایک جملہ میرا قیمتی. اگر بلال راضی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کبھی بھی. ارے ایک نوکر ناراض ہو جائے تو کائنات اندھیرے میں کھو جاتی ہے. کائنات اندھیرے میں کھو جاتی ہے. مالک ناراض ہوا تو مقدر اندھیروں میں نہیں کھوئے گا تو کہاں جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے. اگر یہ راضی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جملہ کہیے نا پھر وہی. روشنی کبھی نہ ہوتی، اندھیرا رہتا. اندھیرا کیوں رہتا؟ سورج آگے نہ بڑھتا. سورج آگے کیوں نہ بڑھتا؟ سورج اپنی جگہ رکتا. تو کیا اس نے روکا تھا؟ اس نے روکا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے روکا. کیوں؟ کہ اس کی ناراضگی در حقیقت اللہ کی ناراضگی. یہ بات تو مسلمان کے سیدھے سیدھے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ. اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. پڑھ لکھ کے عالم نہیں بنتا انسان. کبھی آپ یہ سمجھتے پڑھنے سے عالم بنتے ہیں؟ پڑھے لکھے تو بہت ہیں. پھر عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کی سمجھ میں صحیح اور غلط آ جائے اسے عالم کہتے ہیں. جو حق اور باطل کو سمجھ لے اسے عالم کہتے ہیں. جو صحیح اور غلط کو سمجھ لے اسے عالم کہتے ہیں. ورنہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگ لکھ کے مر گئے اور اپنا عقیدہ صحیح نہ کر سکے. غور کیا آپ نے کیا کہنا چاہتا؟ پڑھے لکھے کو عالم نہیں کہتے. عالم اسے کہتے جو صحیح اور غلط کو سمجھ لے. میں یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عقل کس دوراہے پہ گروی رکھ کے آئے ہیں.
یہ پتا بلال ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا. یہ نہیں سمجھ میں آیا سیدہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. کالا آدمی نوکر ناراض ہو جائے تو تمہیں سمجھ میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے. فاطمہ ناراض ہو جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کون ناراض ہوگا. اور جملے کی قدر کیجئے. بات تمام کہ میں نے خواتین بھی سن رہی ہے. پیغمبر کی حدیث ہے گرامی, ثابت نہ کروں تو سزا موت. اپنا گلا کاٹ کے دے دوں گا اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. میرا ایک ایک لفظ قیمتی جو محفوظ ہو رہا ہے کبھی بھی پکڑ لینا. جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. سنی شیعہ متفق حدیث ہے. جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ کھود کے دیکھیں گے ملے گی نہیں. کیا مطلب؟ ماں راضی تو جنت ملے گی. ماں ناراض تو نہیں ملے گی. یہی مطلب ہوا نا. کون سی ماں میرے بھائی؟ کون سی ماں؟ زبان سے بات کر میرے بھائی. جاہل ماں. جاہل ماں جسے دودھ پلانے کے قانون نہیں آتے وہ ماں. جو ان پڑھ وہ ماں. جسے دین نہیں آتا وہ ماں. ناراض ہو جائے تو جنت خطرے میں پڑ گئی. ہے ایسا ہی ہے. جاہل اولاد کی جاہل ماں ناراض ہو گئی تو جنت گئی. چونکہ یہ ہے ماں. بات عالم اور جاہل کی نہیں, بات بوڑھی اور جوان کی نہیں. ماں تھی, ہے, رہے گی. ناراض ہوئی تو جنت گئی. ہے ایسے حدیث ہے میرے ساتھ آپ. اگر کوئی بھی جاہل جپٹ ماں ناراض ہو جائے تو جنت گئی. اب رسول کی اس حدیث کا کیا کرو گے؟ فاطمہ تو ام ابیہا, یہ محمد کی ماں ہے. یہ محمد کی ماں ہے. اگر تیری جاہل ماں ناراض ہو جائے تو جنت گئی. محمد کی ماں ناراض ہو گئی تو اپنے باپ کی جنت جائے گا. صلوات پڑھے محمد وار. اگر محمد کی ماں ناراض ہو گئی, پیغمبر نے اپنے منہ سے کہا فاطمہ تو ام, یہ فاطمہ میری بیٹی نہیں میری ماں ہے. اگر رسول کی ماں ناراض ہوگی تو کیا باپ کی جنت میں جائے گا؟ گفتگو آخری مرحلوں میں آ گئی. پیغمبر منبر پر ہیں. آپ کی مودتوں کے حوالے کی ایسی بات کر رہا ہوں جو کبھی نہیں سنی آپ نے. بیٹی آ جاتی ہے, نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کنارے کھڑے ہو گئے جا کے, اور پھر اس بچی سے اشارہ کیا آپ یہاں تشریف رکھیں. جب بیٹی بیٹھ گئی تب رسول بیٹھے. یہاں تک آپ نے سنا, اس سے آگے سنیے. کبھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ چادر میں لپٹی ہوئی بچی ہماری بچیوں کی طرح آتی تھی؟ نہیں, خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک نور کا حالہ ہوتا تھا, ایک نور ہوتا تھا. محمد جب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے فاطمہ آئی ہے. کبھی کسی نے نہیں دیکھی یہ بیٹی, کسی نے نہیں دیکھی. کبھی آپ یہ سمجھتے ہو ہماری بچیوں کی طرح فاطمہ بھی ایسے ہی آ جاتی تھی؟ نہیں, ایک نور ہوتا تھا بڑا سا. وہ تو محمد کی بے چینی سے سمجھ میں آتا تھا فاطمہ آئی ہے. اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, اس کے بعد کھڑے رہے, اور جب وہ بیٹھ گئی تب بیٹھے. کسی خبیث نے کہا اتنا احترام بیٹی کا؟ ارے اسلام آیا تھا بیٹیاں بچانے کے لیے, اسلام آیا تھا بیٹیوں کے احترام کے لیے. نبی احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن جب آدمی کی نظریات غلط ہوتے ہیں تو جواب بھی پھر اس طرح کا دیا جاتا ہے. بیٹی کا اتنا احترام, چہرے نبوت پہ آثار ناراضگی نمودار ہوئے. خاموش, کیسے کہا تو نے بیٹی کا اتنا احترام؟ توجہ, جس کے مقدر میں ہے جملہ اس تک پہنچے گا, سب تک نہ پہنچے تو معذرت چاہتا ہوں. میں نے بھی جملہ کہا تھا, آپ نے غور نہیں کیا. ماں ناراض ہوئی تو جہنم, چاہے وہ میری ماں ناراض ہو تو, آپ کی ہو تو, محمد کی ہو تو.
نتیجہ ہی نکلا نا. اگر محمد کی ماں ناراض ہو گئی تو محمد کی جنت خطرے میں ہے. جملہ سنیے, پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے, اور ایک مرتبہ ناراضی کے عالم میں کہتے ہیں کیوں کر میں اس کا اتنا احترام نہ کروں. ان اللہ یرضى برضاها ویغضب بغضبها, میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں, اللہ راضی ہوتا ہے اس کے راضی ہونے سے, ناراض ہوتا ہے اس کے ناراض. صلوات پڑھے محمد والے. نبی ڈرتے ہیں فاطمہ سے, نبی خطرے میں ہیں. نبی کو ہر وقت سیدہ کے چہرے کا ملحوظ رکھنا پڑے گا, ناراض نہ ہو جائے بیٹی. اللہ نے قانون بنایا, محمد یہ راضی تو میں راضی, یہ ناراض تو میں ناراض. اب ہمیں تبرہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تاریخ سے پوچھو کتوں سے ناراض رہی, کتوں سے راضی رہی. مسئلہ حل ہو گیا. انسان نماز کس لیے پڑھتا؟ اللہ راضی ہو جائے, معذرت کے ساتھ, بس بات تمام کر رہا ہوں. روزہ کسی لیے رکھا؟ اللہ راضی ہو جائے. حج کسی لیے کیا؟ اللہ راضی ہو جائے. ماں باپ کی عزت کس لیے کی؟ اللہ راضی ہو جائے. اب ایک گدھے کیوں بھٹکتا پھرتا ہے؟ ایک چیز ڈھونڈ لینا, فاطمہ راضی ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا. کیوں بھٹکتا پھرتا؟ رسول نے کسوٹی بتاتے تھے, یہ راضی تو سب کچھ صحیح, یہ ناراض سب کچھ غلط. یہ ہے وہ ماں, نبوت کی ماں. کبھی رسول نے نہیں کہا فاطمہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے رشتہ دارو تم پہ میرا سلام. کبھی محمد نے نہیں کہا اے محمد کے رشتہ دار, نہیں, نبوت کے رشتہ دار. محمد کے تو بہت رشتہ دار تھے, نبوت کے سب نہ تھے. اسی لیے اللہ کے رسول نے لفظوں کو بڑی محفوظ طریقے سے پیش کیا. یہ نہیں کہا محمد کے رشتہ داروں. بہت سارے لوگ آگے کھڑے ہو جاتے کہ نبوت کے رشتہ داروں. یہ معاملہ کربلا میں کھلا, لوگوں نے کہا ہم بھی رشتہ دار, ہم بھی رشتہ دار. ہم نے کہا رسول اللہ نے کہا تھا نبوت کے رشتہ دار, کہ نہیں ہم تو محمد کے رشتہ دار, بات تو ایک ہی ہے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, بات ایک ہے, ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. راز کھلا کربلا میں. جب محمد پہ حرف آیا کوئی نہ بولا, جب نبوت پہ حرف آیا تو محمد کے رشتہ دار کھڑے ہو گئے. حسین نے بول کے بتایا تم محمد کے رشتہ دار بھی نہیں تھے, نبوت کے بھی نہیں تھے. میں محمد کا بھی رشتہ دار ہوں, نبوت کا بھی رشتہ دار ہوں. میں محمد کو بھی بچاؤں گا, نبوت کو بھی بچاؤں گا. چونکہ ہندوستان میں مطالعے کا شوق بہت کم ہے, اس لیے آپ کی سماعت میرے ساتھ نہیں چل سکی, ورنہ یہاں سے تو بڑا قیمتی میٹر تھا. بڑے بڑے صحابہ کی اولادیں مدینے میں تھی, اور یزید مدینے میں توہین نبوت اور توحید کر رہا تھا. سب کی چپ رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ نہ یہ محمد کے رشتہ دار تھے نہ نبوت کے رشتہ دار تھے. اکیلے حسین کیوں بولے؟ جو جس کا طرفدار ہو وہی تو بولے گا, جو جس کا رشتہ دار ہو وہی تو بولے گا. تمہاری سمجھ میں آج تک یہی نہیں آیا حسین کیوں بولے؟ ہمارا بچہ جانتا ہے بات محمد کی نہیں تھی, نبوت کی تھی. جو نبوت کا رشتہ دار تھا وہ بولے گا. بولا. بات قرآن کی تھی, قرآن پہ حرف آ گیا تھا تو جو قرآن کا رشتہ دار تھا وہ بولا. بات اذان کی تھی, جو اذان کا رشتہ دار تھا وہ بولا. بات نماز کی تھی, جو نماز کا رشتہ دار تھا وہ بولا. بات حق اور باطل کی تھی, جو حق کا رشتہ دار تھا وہ بولا. تو اس کا مطلب یہ حسین کسوٹی کا نام ہے. بھلے 7,000 لوگوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا, لیکن حسین کا کھڑا ہونا, قربان جاؤں حسین, آپ صرف مدینے میں کھڑے ہوئے تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی, حق کا طرفدار ایک ہی تھا, سب نہیں تھے. دیکھا آپ نے, یہ تو سب نے کہا حسین آپ یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ کسی نے نہ کہا ہماری موجودگی میں کیوں جاتے, پہلے ہم ہیں پھر آپ. دیکھیں یزید کیا کر لے گا, آپ یہی رہیے, ہم ہیں. رو تو سب رہے تھے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا آپ کیوں جانا چاہتے ہیں کہ یزید مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے, تو لوگ چپ ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے پلٹ کے دیکھیں ہماری زندگی میں ایسا کیسے ہو جائے. حسین یہی سننا چاہتے تھے کوئی ایسا کہے کہ آپ کی ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. حسین ڈھونڈتے چلے, مٹھی بھر لوگ ملے جو کہتے تھے حسین ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا تو پھر ہم جنگ کریں, مجھے چاہے 2 ملے یا 200 ملے, مجھ کو وہ لوگوں کی ضرورت ہے
جو کہ حسین ہماری زندگی میں آپ پہ حرف نہیں آئے گا. یہی نتیجہ ہوگا. بوڑھے جوان بچے عورتیں سب نے ایک زبان ہوگی کہا حسین ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے ایک جملہ کہا صبح قیامت تک کی ان کی عزتوں کے لیے کافی ہے کہ میں اپنے اصحاب سے اچھے اصحاب جانتا ہی نہیں. نہ میرے نانا کو ایسے لوگ ملے، نہ میرے بابا کو ایسے ملے، نہ میرے بھائی کو. کیسے؟ کتاب کا نام بلاغت الحسین. کیسے لوگ ملے یہ بھی سن لیجئے. امام حسین نے خطبہ دیا، کہا سنو یہ لوگ صرف مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، چلے جاؤ. ایک شخص نہ ہلا. امام حسین نے پھر چراغ بجھا دیا، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ. رات کے اندھیرے میں شاید تمہیں میرے سامنے سے جاتے شرم آتی ہے. اب جو چراغ روشن کیا، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہے. پھر امام حسین نے کہا شاید تمہیں جنت کا خوف ہے، جنت کا وعدہ کرتا ہوں، چلے جاؤ. اور سنو میرے اکبر کو لے جاؤ، قاسم کو لے جاؤ، میرے بچوں کو ساتھ لے جاؤ، چلے جاؤ، تاکہ لوگ تمہیں بدنام نہ کریں کہ دینا حسین نے بھیجا تھا. ثبوت ساتھ میں. جب 3 بار ایسا ہو گیا، جو غیرت دار ہو وفادار لوگ ہوتے ہیں نا، غیرت بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک بوڑھا شخص اٹھا سب کی طرف سے، آنکھوں میں اشارہ ہوا، چونکہ بوڑھے زیادہ تھے حسین کے ساتھ، کہ شاید امام حسین کو ہماری وفا پہ بھروسہ نہیں. تو کسی نے اشارہ اس بوڑھے صحابی کو کیا کہ تم ہماری طرف سے فرزند رسول کو یقین دلاؤ. جملے ادا کرتے بھی خوف آتا ہے کیسے ادا کروں. بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 جملے کہے. حسین یا تو اعتبار کر لو ورنہ گلا کاٹ کے یہیں رکھ دیں گے. 2 جملے کہے. یا تو ہمارا بھروسہ کرو ورنہ ہم گلے کاٹ کاٹ کے رکھ دیں گے. اور میں سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے حسین کو کس قدر ان لوگوں پہ پیار آیا ہوگا اور کس قدر حسین نے گریہ کیا ہوگا، کتنا حسین کا رونے کو جی چاہا ہوگا. کیا وقت آ گیا. عجب نہیں ایک ایک کو گلے لگایا ہو، ایک ایک کو گلے لگا کے کہا شاباش مرحبا. میرے نانا تیرا نام بتا کے گئے تھے، گھبرا مت، تیرا بھی نام بتا کے گئے تھے، تو محضر نامے میں ہے. قیامت تو جب آئی جب امام حسین نے کہا محضر نامے میں اصغر کا بھی نام ہے. شہزادہ قاسم آگے بڑھ کے کہتا چچا یہ ننھا سا بچہ کیا وہ خیموں میں آئیں گے؟ کہ نہیں میں اسے خیموں سے باہر لے کے جاؤں گا. میں کہوں گا قاسم خیموں میں بھی آئیں گے، آگ بھی لگائیں گے، بستر بھی چھینیں گے، بیبیوں کو تازیانے بھی لگائیں گے. حمید ابن مسلم اس راوی کا نام ہے جو یزید کا راوی ہے، مذہب سے یہودی ہے. وہ کہتا جب سارے خیموں میں آگ لگی تو ایک بی بی تھی، جلتے ہوئے خیمے میں کبھی جاتی تھی کبھی آتی تھی. جب وہ کئی بار آئی گئی تو میں سمجھ گیا کہ اس خیمے میں اس کا کوئی قیمتی سامان رکھا ہے. میں نزدیک آیا، جب نزدیک آیا تو بی بی جب خیمے سے آئی تو اس کی پیٹھ پہ ایک 25-30 برس کا جوان تھا، اسے پیٹھ پہ لے کے آ رہی تھی. میں قریب سے دیکھا تو شاید وہ بیمار تھا. آگے کی کیفیت کیسے بیان کروں. حمید ابن مسلم کہتا ہے اس بی بی نے اس جوان کو ریت پر لٹایا اور ریت پہ لٹا کے کبھی پیٹ پکڑتی تھی کبھی سینہ پکڑ کے رو کے کہتی تھی بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ، کب تک بے ہوش رہو. سارے گھر جل گئے، ساری چادریں چھن گئی، اماں کی کمائی لٹ گئی. بیٹا سید سجاد تم کب ہوش میں آؤ گے؟ کبھی وہ تڑپ کے ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی پیٹ کو پکڑتی تھی کبھی فرات کا رک کر کے کہتی تھی عباس میرا بچہ ہوش میں نہیں ہے، کبھی کہتی تھی حسین میرا زین العابدین ہوش میں نہیں ہے. دوستو عزیزو میں نے اس بی بی کو اتنا تڑپتے کبھی نہ دیکھا. اس بچے کو ہوش میں ڈالانا چاہتی تھی، وہ تو ہوش میں نہ آیا، یہ تڑپتی رہی. لیکن میں نے صبح کو عجیب منظر دیکھا جب ایک لوہار بلایا گیا، لوہے کی زنجیریں لائی گئی، اسی بیمار کو موٹی موٹی زنجیریں، گلے میں توق پہنایا، کمر میں لنگر پہنایا. یہ بیمار چل
چل نہ سکتا تھا، اتنی سخت زنجیریں تھی، سیدھا بھی نہیں ہو سکتا تھا، جھک بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے یہ رکوع کے بل چلتا ہوا کربلا سے کوفہ گیا، کوفے سے شام، شام کا زندہ